الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آج میرا عنوان ہے میلاد شریف یا میلاد یا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، جو عام الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اس لیے دونوں کا آج مختصراً عرض کروں گا، کیونکہ یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ لیکن عنوان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اصول اسلام کا اور شریعت کا بتانا چاہتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، کیا وہ کام اللہ کے لیے ہے یا آپ اپنے خواہشات کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے، اور اگر آپ اپنی خواہشات کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اس کی سزا بھی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پھر آپ کو اس کے جو انجام ہے وہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ایک اور جگہ میں بھی اسی طرح آیت آتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر، خاص کر ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ایک تو عام انسان ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا ہے کہ ہمارا احسان ہے مومنین پر کہ ہم نے ان میں سے ان کا ایک رسول بھیجا ہے جو تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیتوں کو، یعنی قرآن پاک کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو شرک کی خباثت سے اور شرک کی ناپاکی سے ان کو پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور پھر فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے اس قرآن کی اور اپنے سنت، اپنے طریقے کی جو حکمت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ ایک واضح اور کھلی
غلط راستے پہ یا آپ کہیں کہ گمراہی میں تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. ایک اور آیت بھی ہے, اس کا بھی مختصر عرض کروں گا, لیکن پہلے اس پر بات کرتا ہوں. اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں, یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب سے اہم چیز ہے, اور نماز بغیر تلاوت قرآن کے نماز آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس میں تلاوت قرآن پاک کی نہ کریں. سورۃ الفاتحہ ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی آیتیں ہوں, تو یہ ہے اس کی امپورٹنٹ جو نماز ہے. اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت کرتا ہے وہ پیغمبر آپ پر, اور فرمایا کہ وہ شرک سے آپ کو پاک کرتا ہے. وہ یزکیہم, آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے, آپ کے خیالات کو پاک کرتا ہے, آپ کے اعمال کو پاک کرتا ہے, آپ کے ہر چیز کو وہ صفائی کے ساتھ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ پیغمبر کی صفات کیا ہیں. تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت قرآن پاک آپ مسلمانوں پر, مؤمنین پر پڑھتے ہیں, کرتے ہیں وہ. اور پھر فرمایا کہ وہ پاک کرتے ہیں آپ کو. یہ دو ہو گئے. تیسری ہے وہ کتاب کی آپ کو تعلیم دیتے ہیں قرآن پاک کی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ حکمت, جو انتہائی درجے اعلیٰ درجے کی سمجھنے کی بات ہے, وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ چار صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں پیغمبر کی صفات میں ہے. تو جو مومن قرآن پاک کو تلاوت کرتا ہے وہ پیغمبر کے اس عمل پر, جو پیغمبر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی یہ صفت ہے سب سے پہلے, یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ مومنوں پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں. اور تلاوت کے معنی ہوتا ہے کہ سمجھ کر اور سمجھا کر پھر آپ کو وہ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی جیسے ہمارے کچھ حافظ پڑھتے ہیں, ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کو آپ کو سمجھانے کے لیے وہ پڑھتے ہیں. تو یتلو علیہم آیاتی, جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں. قیامت کے دن یہی قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا, اور یہی قرآن جو ہے نور ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے پر فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, یہ نور ہے, پیغمبر کے ساتھ ہم نے نازل کیا. تو یہ صفت سب سے بڑی مومن کی کہ وہ تلاوت کرتا ہے. تو جو لوگ یا جو علماء قرآن تلاوت نہیں کرتے اور تقریریں کرتے ہیں اور بے انتہا کسی کہانیاں کرتے ہیں, تو وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کی سب سے بڑی صفت یتلو علیہم آیاتی, دوسری جگہ فرمایا اتل ما اوحی الیک, کہ آپ تلاوت کریں. اس کے علاوہ اور بہت ہی جگہوں پر تلاوت کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کاملہ فرمایا. یہ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کی یہ صفت ہے اور مومنین پر اللہ تعالیٰ نے احسان دیتا ہے, آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن پاک میں نے کہیں بھی قرآن میں ایک آیت بھی سوائے ایک آیت ایک تخلیق آدم کے متعلق اللہ نے کچھ فرمایا ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کسی کا ذکر نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اپنے لیے بنایا تھا. تو اس کے بچپن سے اس کی حفاظت اس کے دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کی. عجیب بات ہے کہ جو آخر ہونے والا دشمن ہے اور جو ہونے والا پیغمبر ہے اس کو دشمن کے گھر میں بڑا کیا اور اس کی حفاظت پوری طرح کی. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ ہم نے اس کی ماں کے پاس لٹایا اس کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت جو سورہ البلد میں ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, آپ کو اس شہر میں ہم نے اتارا ہے. اس میں بڑا کیا ہے, یہ سورہ بلد کی آیت ہے. یہ سورہ مکے کے متعلق ہے کہ مکہ جو ہے شہر
آپ کو ہم نے اس میں بڑا کیا ہے. تو لیکن وضاحت کے ساتھ ولادت سعادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو آئیے چلتے ہیں حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت کی کتابوں میں جو ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی، کیسے ہوئی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پیدائش مکے میں، اور قریش خاندان ہے، اور آپ کا خاص خانوادہ جو ہے وہ ہے ہاشمی. وہ ہاشم آپ کے دادا ہیں، اور وہ ان کے نام پر یہ خاندان کا نام قریش میں ہے. سب قریش یہ، لیکن اس میں سے خاص کر پھر یہ ہاشمی خاندان جو ہے وہ الگ ہے. تو اس خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب. تو یہ جو ہیں حضرت عبداللہ کے متعلق آتا ہے کہ بہت سے کہانیاں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو کیا ہوا اور کیسے ہوا. تو آپ کے والد محترم، کچھ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 2 مہینے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بعد میں 2 مہینے کے بعد، آپ کی پیدائش کے 2 مہینے بعد. بہرحال آپ پیدائشی یتیم ہیں. یتیم کے معنی جس کے والد دنیا سے رحلت کر جائیں. ایک ہوتا ہے یسیر اور ایک ہوتا ہے یتیم. تو یسیر جس کی والدہ فوت ہو جائے، یتیم وہ جس کے والد فوت ہو جائے. کیونکہ والد جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، گھر کے سارا سلسلہ اسی کے نام سے چلتا ہے، نسب بھی اسی کے نام سے چلتا ہے. تو اس لیے آپ کو یتیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے ایک یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ہم نے کیسے بڑا کیا تھا، آپ کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے ہم نے. آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفاتیں بتائی. تو آپ کی پیدائش کے متعلق سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ربیع الاول کے 9 تاریخ کو آپ کو پیدائش، اور ہم یہاں مناتے ہیں 12ویں تاریخ کو. میری نظر سے 12 تاریخ تو نہیں گزری، 9 تاریخ البتہ بہت سی کتابوں میں ذکر ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول. اور دن جو ہے وہ جیسے ہم منڈے کہتے ہیں انگریزی میں، یا اپنے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں اس کو مڈی کا دن کہتے ہیں. اور اس کو بہرحال اتوار کے بعد جو آنے والا دن ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ذکر کرتے ہیں. تو آپ اس دن پیدائش ہوئے اور آپ کی وفات بھی اسی دن ہوئی. عجیب بات ہے کہ دنیا سے جانے کا دن بھی آپ کا وہی ہے جو، اور وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے، ربیع الاول میں، اور آپ کا حیات جو دنیا میں آپ کا مولد شریف ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے. تو بہرحال 12 تاریخ کو لوگ مناتے ہیں میلاد النبی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن. میری زندگی میں میری عمر اب تقریباً 82 ہو گئی ہے. میں جب لاہور میں تھا، میری بنیادی تعلیم لاہور میں ہوئی ہے. تقریباً 16 سال میں نے لاہور میں گزارے، اور سن 53 54 55 56 سن 60 تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس طرح جلوس نکلتے ہیں، یعنی بھائی چلو میلاد النبی کو جلوس نکل رہا ہے. کوئی کہیں نام و نشان تک بھی نہیں تھا. سن 60 کے بعد وہاں بریلیت اور دیوبندیت کا جھگڑا شروع ہوا مسجدوں میں، اور پھر سن 60 61 62 تک میں وہاں انارکلی میں خطیب تھا. کہیں بھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے. اور تو سن 62 کے بعد کچھ لوگوں نے ضد میں آ کر، کیونکہ ہمارے دیوبندی علماء بھی کچھ زیادتی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ضد میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے وہ پھر
पहली दफा हमने सुना कि मैकलोड रोड पर और मुस्लिम मस्जिद के सामने से लोगों ने बैलगाड़ियों में और इस तरीके से टांगे और ये वो बहुत से जनाब हम तमाशा करने के लिए निकले। भाई क्या है कि भाई मीलाद नबी का जुलूस है। तो ये पहली दफा हमने सुना था सन 62 में, सन 62 में, कि भाई जुलूस निकल रहा है। किस तरह जुलूस है? भाई मीलाद नबी का जुलूस है। तो कुछ लोग फूल और हार पहने हुए जनाब वो आगे आगे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सन 62 से पहले पहले हमने कभी नहीं सुना था, न कहीं देखा था कि भाई ये मीलाद नबी का जुलूस निकल रहा है। तो कुछ लोग जिद में ये करते हैं, मनाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सवाब समझ कर उस पर बड़ा पैसे खर्च करते हैं। कुछ लोग नाम के लिए करते हैं कि भाई अच्छा। अब मुझे ये कोई बताए कि अगर आपने घर में 1000 बत्तियां लगाई, खूबसूरत घर आपने सजाया, तो उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या बढ़ोत होती है? क्या उसमें यानी उसमें ज्यादती हुई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? आपने अपना घर अपनी खुशी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी जीनत के लिए आपने अपना घर सजाया और आप कहते हैं कि मैं मीलाद मना रहा हूँ। तो ये तो तब था कि भाई आप अपने कोई ऐसा काम करते कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होते और अल्लाह ताला भी उस पर खुश होता। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। 3 चीजों का जिक्र किया कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में मोमिन जो है वो खर्च करता है यतीम पर और यसीर पर, और इसके अलावा जो वब्न सबील है, जो मुसाफिर है उन पर, या जो जेल में है उन पर खर्च करते हैं। तो अब मुझे बताएं कि आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, खुद खाते हैं, घर में बहुत सारा खा लिया तो आपने अपने पेट को भरा ना, इससे अल्लाह ताले की मोहब्बत कहाँ ज़ाहिर हो गई? या इस किस्म की बातें जो है। तो मैंने आपको बुनियादी चीज बताई थी कि आप एक काम वो करते हैं जो अल्लाह के लिए होता है, जिससे अल्लाह राजी होता है। तो अल्लाह ने उसके मुताबिक भी ये बताया है कि काम वो जो मैं बताऊं उसके मुताबिक करेंगे, जिसके लिए मैंने किताब नाज़िल की है, कुरान इतना बड़ा, और उसमें तमाम क़यामत तक सब कुछ हमने बता दिया क्या होने वाला है। पहले कभी बताया, कुछ किस्से हमने आपको समझाने के लिए बताए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको समझाने के लिए बताया। कुछ किस्से बताए, अल्लाह ने फरमाया है मेरे रसूल हमने कुछ आपको बताया, सारा नहीं बताया, कुछ बताया ताकि लोग समझे, उससे इबरत हासिल करें। इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। तो इसलिए ये जो मीलाद का मसला है, इससे आप सवाब हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, और मसाजिद में मजालिस कुरान या मजालिस ज़िक्रुल्लाह करें, तो आपको इससे सवाब भी मिलेगा और आपको अल्लाह ताला इसका अजर भी देंगे। अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी खुश होंगे, और उसके अजर के बदले में आप भी खुश होंगे। आपका ईमान भी कामिल होगा, आपका ईमान इससे बढ़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन का ईमान बढ़ता है जब वो कुरान सुनते हैं या कुरान पर अमल करते हैं, इससे ईमान बढ़ता है। कुरान पाक में आयत है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक उसूल बता दिया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे राजी करने के लिए मोमिन खर्च भी करते हैं और मोमिन मुझ पर ईमान भी रखते हैं, फिर शक शुबा भी नहीं करते। अब हम अपने अमाल को देखते हैं कि हम देखते हैं कि बड़े पीर साहबान, बड़े बुजुर्ग हस्तियां गले में हार पहनाए और वो एक किस्म का उछलते कूदते, और कुछ लोग आगे पीछे हजारों की तादाद में वो उछलते कूदते। ये हम पैरोकार हैं अपने ईसाइयों के। ईसाई 25 को मनाते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, जल्दी आहिस्ता आहिस्ता हम भी यही शुरू कर देंगे। उनका पैगंबर का फरमान है लतत्तबिउन्न मन कान क़ब्लकुम। तो सहाबा किराम ने सवाल किया या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा, तो आपने फरमाया काला फमन, और कौन हो सकते हैं? आप हर हाल में लतत्तबिउन्न मन कान क़ब्लकुम, आई तुम हर हाल में मुताबिअत पैरवी करोगे
यहूद और नसारा की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, क्या आपसे मुराद यहूद और नसारा है? तो आपने फरमाया तो और कौन हो सकते हैं, वही अहले किताब है। तो अर्ज ये कर रहा था, पैगंबर का ये फरमान है हर हाल में, ला तत्तबिउन्ना, नून मुशद्दद जो होता है उसमें भी ताकीद होती है और लाम भी ताकीद का है। तुम हर हाल में पैरवी करोगे जो तुमसे पहले अहले किताब गुजरे उनकी, और वो यहूद और नसारा। अब 25 को कोई मनाता है, कोई 1 जनवरी को मनाता है, कोई जो है 8 तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मनाते हैं। हमारे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतालिक अगर बहुत अहम होता तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा किराम थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अहले बैत को जो हम कहते हैं वो आपके अज़वाज मुतहरात वो मनाती कि आपका आज का दिन आपके वो है मीलाद का है, पैदाइश का है, लिहाजा हम आज मनाएंगे। ये तो नहीं है, लेकिन आपकी वफात का जरूर उन्होंने मनाया। वफात के दिन आपके लिए उन्होंने सदक़ात दिए, उन्होंने खैरात की। उस दिन जिस दिन आपका वफात हुआ, हज़रत आयशा और इस तरह और अज़वाज मुतहरात ऐसा करती थी। हमारी माएँ बहनें भी 12 वफात हम कहते हैं, 12 तारीख का आपका वफात खत्मी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पैदाइश का दिन के मुतालिक कि 12 को है या 9 को है या कौन से दिन है, इसके मुतालिक कोई तारीख हमें हकीकत नहीं मिलती, इसलिए कि वो जमाना जाहिलियत का था। आपकी पैदाइश जमाना जाहिलियत में हुई और उस जमाने में जो हालात थे वो इस तरह थे कि वो खानदानी फख्र के लिए किसी बच्चे के पैदाइश पर वो बड़ा फख्र करते थे। तो जद्द अमजद आपके थे तो वो उन्होंने आपको 8 साल तक परवरिश की। 8 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपने चचा जो बड़े मुशफिक थे आप पर, तो वो अबी तालिब जो थे, अबू तालिब अली करमल्लाहु वजहू के वालिद मोहतरम, उनके सपुर्द किया कि इसका आप ख्याल करेंगे और इसकी परवरिश करेंगे। तो 8 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी अबू तालिब के जिम्मे लगाई गई और उन्होंने आपकी परवरिश की। आप वहीं जवान हुए और आपने अपने चाचा के पूरा हाथ बटाया। कुछ लोग कहते हैं कि अबू तालिब का बड़ा एहसान है उम्मत पर, और मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी, एक्सट्रीम जवानी जो थी वो चचा की खिदमत में गुजारी और आप चचा ने उनको मुख्तलिफ औकात में तिजारत के लिए शाम भी लेकर गए। वो वाक़या मशहूर है। हुबैरा का जो वो प्रीस था, वो राहिब जो था, उसके मुतालिक आपने वाक़या सुना है। वो दराज हो जाए मामला, इसलिए उसको बयान नहीं करता, लेकिन वो राहिब का जो किस्सा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर गए तिजारत के लिए। तो उन्होंने अपने चाचा के पूरा हाथ बटाया, बड़ी खिदमत की 25 साल तक। जब आपकी उम्र 25 साल की हो गई तो हजरत खदीजा ने, इससे पहले चूँकि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमीन खिताब दिया था और सादिक और अमीन, तो उन्होंने जब सुना कि एक ऐसा जवान है कि वो बहुत ही ईमानदार है, सच्चा है, तो उनको पैगाम भेजा कि मेरी तिजारत में आप शरीक हो जाएं। तो हजरत खदीजतुल कुबरा, मशहूर आपकी ज़ौजा मुताहरा, उन्होंने तिजारत के लिए, तो जब वो तिजारत के लिए लेकर गए, जब वापस आए तो इससे पहले इतना नफा नहीं हुआ था कभी भी जो इस दफा हुआ। तो हैरान रह गई। तो आखिर दिल में आया कि काश के इससे मैं शादी कर लूं। और अरबों में ये कोई मायूब नहीं समझा जाता कि कोई औरत बूढ़ी है या लड़का जो आदमी है वो बूढ़ा हो गया, शादी करनी है, वो ये समझते थे कि ये किस किस्म का आदमी है, उससे शादी करते थे। हमारे यहाँ तो ये मायूब समझा जाता है वो तालाक याफ्ता है, वो बूढ़ा हो गया, वो छोटी उम्र की है, वो बड़ी उम्र की है, वो बूढ़ी हो गई है। हाँ जी,
تو یہ ہندوؤں میں یہ رواج ہے اور ہمارے ہاں بھی وہ رواج آ گیا ہے. اب طلاق یافتہ عربوں میں تو لوگ طلاق دیتے ہیں, دوسرے دن کوئی اور شادی کر لیتا ہے. وہاں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی اور جتنی بھی آپ کی شادیاں تھیں وہ سب شادی شدہ یا طلاق یافتہ یا ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے, سب کے سب. صرف حضرت عائشہ صدیقہ باقرہ تھی, نوجوان تھی, اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جب ہوا تو آپ نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں. آخر کار ایک ہفتہ پہلے اس نے بار بار پوچھا کہ میں کہاں ہوں, تو انہوں نے بتایا کہ آج آپ عائشہ ہے, تو آپ خوش ہو گئے. آپ نے پورا ہفتہ آخری جو عشرہ تھا آپ کا وہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا, اور آخری وقت میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر اپنی دنیا سے رحلت فرمائی. محبت ہو تو ایسی ہو. کچھ لوگ حضرت عائشہ کو کچھ کہتے ہیں لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ ہستی جو کائنات کے مولائے کائنات علی کو کہتے ہیں, جو اصل مولائے کائنات ہے اس کو بھول جاتے ہیں. مولا اگر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو تو من کنت پہلے ہے نا. من کنت کون تھا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں, وہ ہے مولائے کائنات اصل. تو ان کو آج کوئی بھی نہیں کہتا مولائے کائنات. کتنی افسوس کی بات ہے. اس مولائے کائنات نے اپنا سر مبارک کس کی گود میں رکھا؟ حضرت عائشہ کی گود میں رکھا. اس کو, اس ہستی کو جس کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا, اور پھر پوچھا کہ اسی گھر میں مجھے دفنایا جائے جس گھر میں میرا دنیا سے رحلت ہو. اس گھر میں جو عائشہ کو دیا گیا تھا اسی گھر میں آپ کو دفن کیا گیا. آپ نے اپنی زندگی اسی گھر میں گزاری مرنے کے بعد. عجیب ہے یار, آج تک آپ نے سنا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے قبر کے ساتھ سو رہی ہو؟ یہ ہے وہ مقام حضرت عائشہ صدیقہ کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی بیویاں تھی آپ کی, 9 تقریباً آپ کے وفات کے بعد, تو وہ 9 کے 9 بیویاں, اس میں سے صرف عائشہ ایک جوان بیوی تھی. اور کتنی عمر تھی؟ اگر 10 سال کی عمر تو آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے تو 20 سال عمر ہو گئی. اگر 15 سال کی عمر تھی عائشہ کی تو 25 سال کی عمر ہو گئی. اب ایک جوان لڑکی, ایک جوان عورت جو ہے اپنی زندگی وقف کرتی ہے, اپنے خاوند کے تمام زندگی کے احوال پوری امت کو بتاتی ہے. اس عائشہ نے تو میلاد نہیں منایا. ہونا چاہیے تھا نا جس سے محبت ہو, اتنی محبت ہو کہ گود میں سر رکھ کر اس کا انتقال ہو, تو وہ مناتی ہے لازمی طور پر. اگر وہ ثواب سمجھتی تو سب سے پہلے وہ مناتی, سب سے پہلے ازواج مطہرات میلاد مناتے. مقصود زندگی, مقصود رسالت, مقصود نبوت آپ کا میلاد نہیں تھا, وہ رسالت تھی, جو پیغام الہی تھا وہ تھا اصل میں مقصود, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمانداری کے ساتھ یعنی مکمل پیغام امت کو پہنچایا. اور ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی رسالت کا آپ نے دنیا کے سامنے رکھا. حضرات صحابہ, اللہ نے فرمایا ہوا اجتباکم ربکم, تمہارے رب نے تم کو انتخاب کیا, تم کو منتخب کیا اے صحابہ رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حال کو, تمام احوال کو, جنگ کے ہوں, گھر کے ہوں, باہر کے ہوں, مسجد کے ہوں, مسجد سے باہر کے ہوں, تمام احوال زندگی کے مستنبت کر دیے صحابہ کرام نے. آپ کا ایک معمولی سا عمل جو تھا, مثلا اشارہ ہے, جسے ہم اشارہ کہتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہاں تک بھی مختصر کر دیا. ہاتھ کہاں باندھتے ہیں, نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں, کس طرح اٹھاتے ہیں, رفع یدین کس طرح کرتے ہیں, آپ ہاتھ کس طرح باندھتے ہیں, وضو کس طرح کرتے ہیں, پیشاب کے لیے کہاں جاتے ہیں, کس طرح جاتے ہیں, کھڑے ہو کر کرتے ہیں, بیٹھ کر کرتے ہیں. یعنی زندگی کا کوئی
नुक्ता ऐसा नहीं है जो पैगंबर ने किया हो और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने उसको मुस्तंबत न किया हो और पूरी उम्मत को बता दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की फी सबीलिल्लाह, क्या फरमाया, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, आपने जिहाद किया और आपके सहाबा ने जद्दोजहद की, मेहनत की अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के लिए, अला कलिमतुल हक के लिए, अपने माल से और अपनी जानों से भी। न जान यानी कुर्बानी से बचाई, जान भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कायम रखने के लिए, उम्मत को बताने के लिए सहाबा को मुंतखब किया अल्लाह ने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुवज्तबाकुम रब्बुकुम फजअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ये कुरान की आयत 17वें सिपारे की आखिरी आयत सूरह अल हज की। तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर मकसूद ये होता कि मीलाद बनाया जाए तो वादी चीज है कि रसूल के सहाबा सबसे पहले मनाते या उसके बाद अली बनाता, कम से कम आपके घर में बड़ा हुआ, आपकी साहबजादी आपसे शादी कराई गई तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनाती। हाँ जी कि भाई आज मेरे वालिद का मीलाद का दिन है, पैदाइश का दिन है। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए कि मकसूद रिसालत का और नबूवत का ये है कि पैगाम इलाही मखलूक खुदा तक पहुंचाया जाए, यह है मकसूद। और ये भी यही बात है कि जब वही आई तो आप गारे हिरा जो जबल नूर में एक छोटा सा 4 गज लंबा और 2 गज चौड़ा मुख्तसर सा गार है, उसमें जब आप थे और रातों को आप वहां पर अपना इबादत में मशगूल होते थे और कायनात में तफकीर फिक्र देख करते थे कि भाई दुनिया कैसी है, क्यों है पैदा। तो जब जिब्रील पहली दफा आए तो उन्होंने यही कहा कि इकरा, तो आपने उसकी जवाब में यही कहा मैं अना बिक़ारिन, मैं तो भाई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कह रहे हो मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं। फिर उसने मुझे दबोचा, फिर उसके बाद फिर उसने कहा तो मैंने फिर यही जवाब दिया मैं अना बिक़ारिन फ़क़त था। तो मुझको उसने जरा खींचा और मैंने जनाब इतना खींचा कि मेरी जान निकलने लगी, फिर उन्होंने छोड़ दिया। 3 दफा ऐसा हुआ, आखिर का उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप पढ़िए उस अल्लाह के नाम पर जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बि, अल्लाह के नाम से, उस रब के नाम से शुरू कीजिए, पढ़िए आप। अल अकरम जो मुअज़्ज़ज़ और इज्जत वाला है, अल्लज़ी खलक़क, उसने तालीम दी इस बात की तमाम कायनात को पैदा किया। और खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया, उसकी तकमील इंसान लोथड़े से, पहला खून जमा हुआ खून जो है वो लोथड़े की सूरत में, फिर उसके बाद अल्लाह ने कुरान में उसकी यानी मुख्तलिफ शक्लें बताई हैं हमें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, फिर फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, उस मुकर्रम मुअज़्ज़म मुअज़्ज़ज़ मुहतरम नाम के रब से पढ़िए जिसने तालीम दी है कलम के जरिए से। और देखो दुनिया में जितने भी इंसान है, खौ मुसलमान हो या ना हो, उसका लिखना पढ़ना कलम के साथ है। वो इस कलम के जरिए से अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने माफी ज़मीर का इजहार इस कलम के जरिए से करता है। आज यूनिवर्सिटियां, हजारों यूनिवर्सिटियां दुनिया में है, इसी कलम के जरिए से वो अपने माफी ज़मीर का इजहार करते हैं। तो अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह कुरान भी फरमाया है, तो फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने तालीम दी है कलम के जरिए से। और फिर फरमाया
अल्लम अल इंसान मा लम यालम, इंसान को हमने तालीम दी है जिसका उसको इल्म नहीं था। और आप देखें दुनिया में हजारों किस्म के उलूम हैं और उस उलूम को समझाने के लिए यही कलम इस्तेमाल होता है। तो ये आयतें हैं सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई। तो जब आप वापस तशरीफ लाए तो आप आकर बताए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर कपड़ा उतारो, कंबल डालो, सर्दी लग रही है, दिल में खौफ तारी है, आई क्या है ये सब कुछ। तो अर्ज ये कर रहा था। दूसरी आयत जो फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, ये आयतें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे कंबल ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले, सिफात क्या आपकी, आपकी सिफत है जो कंबल ओढ़ा हुआ था तो उससे आपको पुकारा गया। जब चादर ओढ़ी हुई थी तो उसके जरिए से आपको खिताब किया गया कि मेरे रसूल तुम कंबल ओढ़े हुई हो, तुम चादर ओढ़े हुई, उठो, अभी तो बहुत काम है आपके ज़िम्मे। आई अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे रसूल तुम्हारे ज़िम्मे है कुमिल लैल, रात को उठा करो, इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात। या फरमाया अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, ए मेरे रसूल कंबल ओढ़ने वाले उठे आप, फअंदिर, लोगों को डराएं, वथियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को साफ करें, और व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करें मखलूक खुदा के सामने। ये क्या छोटे छोटे शिर्क के अड्डे खोले हुए हैं। आज हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हजारों छोटे छोटे अड्डे हैं शिर्क के, और लोग वहां तस्बीह फरोलते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, पैसे बटोरने के लिए। नाराज न हो ना मेरी बात पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पैगंबर ने कौन सी खबर पर बैठकर तस्बीह फरोली थी? ये तो आसान था, मक्के में काबे में बैठकर आप मेरे तरह यूं झुंगरा लगाकर बैठ जाते और अल्लाहू का विर्द करते, लात और मनात का भी साथ जिक्र करते। आई तो फिर लात और मनात को अगर इज्जत करना था तो कुरैश और तमाम अरब आपके गिर्द हो जाते, लेकिन वो मुखालिफ इसलिए हो गए कि आपने कहा अल्लाहु अहद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह एक है, वो अकेले है, वो तन्हा है, वो अल्लाह ऐसा है जिसका कोई शरीक नहीं। किसी किस्म का शिरकत शरीक होना भी कुफ्र है, शिरक है, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा ऐसे शख्स को। और अजीब बात आपको एक और बता दूं, जितनी भी कब्रें हैं मैंने देखी है पाकिस्तान में, ऊपर लिखा है शाह जी, ये सब शाह ही सिर्फ थे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था बगैर शाह जी के। सैयद साहब फलाने साथ में लाते हैं जनाब, वो सैयद फलाना, कोई गिलानी है, कोई तिरमिजी है, कोई शिराजी है, और कोई बुखारी है। वो जितने बुखारी शाह हैं, शिराजी शाह हैं, तिरमिजी शाह हैं, गिलानी शाह हैं, ये शाह का लफ्ज ही मेरे नजदीक कुफर का है, इसलिए कि ये यज़्दगर्द ईरान के शाह के साथ अपने आप को मिलाते हैं। कोई भी मदनी शाह नहीं हुआ, कोई तो होना चाहिए ना, एक तो होना चाहिए, वह एक भी मदनी शाह भी हो। लेकिन अजीब बात है, पैगंबर के पैदाइश मक्के में और दुनिया से जाने का वक्त जब आया तो मदीने में। मदीना वो मुकाम है जो इस्लाम के आबियारी के लिए रसूलुल्लाह और अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, ये शहर मदीना। इसको मदीनत रसूल कहते हैं। इसका असल नाम तो यसरब था, कुरान में जिक्र किया। यसरब में मुनाफिकीन कहते हैं या अहल यसरिब ला मुकाम लकुम, जंग अहज़ाब में मुनाफिकीन कहते हैं कि साहब है रसूल तुम गलत में हो, चलो मदीने वापस। तो मदीने का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया मदीनत रसूल, फिर तखफीफ के साथ मदीना हो गया, लेकिन असल नाम क्या है? मदीनत रसूल, पैगंबर का शहर, रसूल का शहर। तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों और साथियों, वो मदीना में किसी सहाबी ने और किसी बुजुर्ग ने आज तक मिलाद नहीं मनाया। वो मकाम है
جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سال زندگی گزاری اور مکے میں 13 سال زندگی گزاری نبوت کی، اس سے پہلے 40 سال اپنے مکے میں گزاری. تو اس تمام عرصے میں نہ تو وہ جو پہلے آپ کے چاچا دادا عبد المطلب تھے اور چاچا ابو طالب تھے، کسی نے بھی آپ کا میلاد نہیں منایا، لیکن آپ کے ساتھ انہوں نے محبت کا اظہار کیا، آپ کے ساتھ جو وقت گزارا انہوں نے پیار سے گزارا. صحابہ کرام نے اپنے زندگیاں وقف کر دی. میرے دوستوں، پیغمبر کے میلاد کا آپ منائیں. میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. کسی بزرگ کو بلائیں، کسی عالم کو بلائیں، اس سے کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال ہمیں بتاؤ، تاکہ ہم آپ کی زندگی سے مانوس ہوئیں، آپ کی سیرت سے مایوس ہو جائیں، اور پھر آپ کی زندگی کے جو اعمال تھے اس کے مطابق ہم بھی عمل کریں. اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. آپ میلاد بھی منا لیں. آپ 12 تاریخ کو منائیں یا آپ 9 تاریخ کو منائیں یا پورے مہینے میں آپ منائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ذکر اللہ کا اصل میں اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، کیا بتاؤں، سورہ مزمل کو آپ پڑھیں، اللہ نے کیا فرمایا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. کیا فرمایا آگے، ورتل القرآن ترتیلا. رات کو اٹھیں آپ اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. کتنے مسلمان ہیں، کتنے علماء ہیں رات کو اٹھ کر ترتیل سے قرآن پڑھتے ہیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے میرے پیارے رسول، کمبل اوڑھنے والے، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے اوپر ہم ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے. وہ کیا بوجھ تھا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر فرمایا کہو محمد رسول اللہ. اللہ. جب مکے والوں کے سامنے آپ نے یہ کہا تو آپ کے خیال میں آج جا کر کسی قبر کے اجمیر شریف میں جا کر کہو نا کہ تم کیا قوالیاں کرتے ہو، تمہاری وہاں سے لاش ہو کر آئے گی. آپ داتا دربار کے میں جا کر کہو نا کہ خدا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، تو مجھے یقین ہے کہ وہاں آپ کو جوتوں سے لوگ ماریں گے. آپ کے خیال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، تو لوگوں نے آپ کے اوپر اوجڑیاں نہیں ڈالی تھی؟ کیا ان کافروں نے، ان مشرکوں نے آپ کے اوپر اوجڑیاں نہیں ڈالی تھی؟ آپ کو گالیاں نہیں دی تھی؟ آپ کو کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ آپ کے راستے میں کانٹے نہیں ڈالے تھے؟ تو کیا آپ نے چھوڑ دیا تھا؟ کیا آپ نے اس وحدہ کلمہ حق کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں نہیں، آپ نے وہ تمام تکلیفیں برداشت کی تھی اور آپ نے حق بات اپنے لوگوں کے سامنے کہی. یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، اور قتل کے منصوبے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے رسول اب یہ وقت ہے تمہاری ہجرت کا. یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. یہ مٹی زرخیز نہیں ہے. اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ کا اٹھانے کا وہ نہیں ہے. لہذا تم جاؤ مدینے میں. تو وہاں سے پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت میں آپ کا غار یار کون تھا؟ غار حرا میں کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا، جس کو کوئی منحوس لوگ برے ناموں سے پکارتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہدایت تو اللہ کے ہاں ہے. اللہ کے ہاتھ سینہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نہ کھولے تو اللہ کہتے ہیں فقست قلوبکم، ان کے دل ہم پتھر کی طرح سخت کر دیتے ہیں، وہ حق تسلیم نہیں کرتے. تو یہ کچھ میلاد کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، اور ہمارے اپنی زندگی کے احوال جو تھے اس کے متعلق بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں. آج ہمارے جو پیر صاحبان ہیں، علماء صاحبان ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گلے میں کوئی ہار ڈالے، ان کے گلے میں بڑے بڑے جبے قبے پہن کر اور وہ باہر نکلتے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے کچھ مریدین ہوتے ہیں اور وہ جناب اچھلتے کودتے.
میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا. اور میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، اس پر ختم کرتا ہوں. ایک شخص آتا ہے باہر سے، وہ سوچ کر آتا ہے کہ میں کیسر و کسرا کے محلات میں بادشاہوں کے سامنے گیا تو وہ تو ایک بہت اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آتا ہے ذہن میں سوچ کر کے محمد بھی لازمی کوئی بہت اونچا تخت ہوگا، اس پر بیٹھے ہوں گے، ان کی ایک بہت بڑی سر پہ تاج ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ آ کر پوچھتا ہے ما منکم محمد، میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں تم میں محمد کون ہے؟ یہ اندازہ نہیں ہے کہ تاج تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، وہ آپ پر جان قربان کرنے والے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے سر پر آ کر کبوتر اور چڑیاں بیچ جاتی تھی، پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ اس قدر یعنی اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو یعنی مشہور کرتے تھے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ چڑیاں بھی آ کر بیٹھ جاتی، سمجھتی پتھر بیٹھا ہوا ہے. باہر سے آنے والا کیا کہتا ہے؟ تم میں محمد کون ہے؟ آج ہمارے مرشدین پیر صاحبان بڑے بڑے تختوں پر بیٹھتے ہیں. اگر ممبر بنایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تبلیغ کے لیے بنا تھا کہ لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا، تو ہجوم کی وجہ سے تاکہ آپ کی آواز اور آپ کو لوگ دیکھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ممبر کے 3 شکیں جو بنائی تھی وہ اسی لیے بنائی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر اس کے جو عوام سامنے مومنین ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بیان کر سکیں، وہ سن سکیں اور وہ آپ کو دیکھ سکیں. یہ تھا مقصود. یہ مقصود نہیں تھا کہ جناب بڑے تخت ہیں، جناب ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اور دیکھو تو حضرت صاحب کے ماشاءاللہ کوئی سبز کا پگڑی ہے، کسی کے لال ہے، کسی کا پیلی ہے اور کسی کا کیا ہے. اپنے اپنی شان کے الگ الگ شان بنائی ہے. تو کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر کی شان کس نے بنائی ہے؟ پیغمبر کی طرح اپنا کیا کس نے بنایا ہے؟ مجھے تو یہ شک ہے، مجھے تو یہ خیال ہے پیغمبر کو میں دیکھتا ہوں، او میرے پیارے رسول، میری خواہش ہے کہ آپ کو دیکھوں. آپ کے سر پہ خود مبارک ہے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، جنگ احد میں جاتے ہیں اور آپ کے سر مبارک پر کافر تلوار مارتے ہیں، آپ کے گلے پہ تلوار مارتے ہیں، آپ کو زخم ہو جاتا ہے، آپ کی دندانی مبارک شہید ہو جاتے ہیں. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہم نے یہ پہنی ہوئی ہے جناب، سر نیچے کر کے جناب اللہ کے ورد کرتے ہیں. کتنے کافروں کو مسلمان کرتے ہیں، کتنے یہودیوں کو مسلمان کیا، کتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا. نہیں ادھر نہیں جاتے، وہ مار پڑتی ہے، ادھر ڈنڈے پڑتے ہیں. آج مسلمانوں بھی شرک کے خلاف بات کرو تو ڈنڈے پڑتے ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیا تھی اور ہماری زندگی کیا ہے. میں تو اپنے آپ کو بھی کوستا ہوں کہ اے اللہ کوئی ایسا مقام عطا فرما دے کہ اس دنیا میں جہاد کے جو نظریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکے. لیکن اس کے ذریعے سے ڈاکٹر اکرام کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے کہ یہ اس کے ذریعے سے یہ پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں. یہ بھی جہاد کا ابتدائی حصہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں لوگوں کو بتایا کہ لوگ قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے لوگو کہو اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، جنت میں چلے جاؤ گے. میں محمد الرسول اللہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک سچا رسول ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے احکام پر عمل کرو. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اکرام کو بھی اجر عطا فرمائے، اور مجھے میں ایسے پیغام آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اپنے عمل کو سوچیں. یہ عمل اللہ کے لیے ہے، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میرے رسول کے لیے عمل کرو، فرمایا میرے رسول کے عمل پر عمل کرو، فرمایا میرے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرو. یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول کے لیے عمل کرو.
اور میرے پیارے رسول نے یہ فرمایا کہ میرے اللہ کے لیے عمل کرو، جو عمل کرو وہ اللہ کے لیے کرو تو پھر تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تم اپنے خواہشات کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو تو وہ مردود ہوگا، وہ رد ہوگا تمہارے اوپر۔ اس لیے اپنے اعمال پر علماء، صلحاء، مرشدین اور وہ مریدین وہ سب کے سب سوچیں، پھر سوچیں کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا، وہ سچا رسول ہے، ہمارا پیارا رسول ہے، ہمارا محبوب رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، ہمارا بھی محبوب ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت ان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اعمال کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين